سب سے پہلے آج جو ہے ہمارے ساتھ جو ہمارے پاس بک ریویور موجود ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین ذاکر ہیں. یونیورسٹی بلتستان میں ایز این پروفیسر ہیں اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں ہیریٹیج اینڈ آرکیولوجیکل اسٹڈیز میں. سر میں آپ کو بہت جو ہے وارم ویلکم کرتی ہوں. سر آپ پلیز اسٹیج پہ تشریف لیں. ہم نے جو آج بک ریویو کا 10th پروگرام ہے اور اس پروگرام میں ہم نے ابھی تک کوشش کی تھی کہ ہم نے گلگت بلتستان کے جو ہمارے پاس رائٹرز ہیں جن کی علمی خدمات ہیں ان کو ہم اپریشیٹ کریں, ان کی کتابوں پہ پہلے ڈسکشن کریں. اور اسی طرح سے جو ہے اب ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو ٹاپ جو انٹرنیشنل سیلر بکس ہیں ان پہ ہم ڈسکشن کریں. اور اسپیشلی محرم کے مہینے میں سر نجیب اینڈ آئی ہیڈ دا آئیڈیا کہ وی شوڈ study a book which is written on in regards with sacrifice Hazrat Imam Hussain, and then we find an amazing book Hussain and the Justice for Struggle. تو اس کتاب کو ہم نے جو ہے اسپیشلی اسی چنا. ہم چاہتے تھے کہ ہمارے پاس بہت سارے ظاہر اسلامک رائٹرس ہیں جنہوں نے جو ہے کربلا پہ حضرت امام حسین پہ کتابیں لکھی ہیں, بٹ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ایک ایسے انٹرنیشنل رائٹر کو منتخب کریں, ان کی کتاب لیں تاکہ یہ جان سکے کہ ایک انٹرنیشنلی ایک نان مسلم آتھر جو کہ کہہ لیں اسلام کے نہیں ہیں وہ فالوور, بٹ وہ جو ہے نان مسلم ہیں, اور وہ کس طرح سے حضرت امام حسین کی کنٹریبیوشن کو اور حضرت امام حسین کے جو ہے اسٹرگل کو دیکھ رہے ہیں اس کو. تو تھینکس ٹو سر ذاکر جنہوں نے جو ہے کہا کہ ہی والنٹیئرڈ فار دس اینڈ ہی ریڈ دا بک اینڈ ٹوڈے وی ول ہیو دس امیزنگ اپرچونیٹی ٹو لرن فرام اٹ. تھینک یو سو مچ سر. تو سر سب سے پہلے ذرا آپ بک کے بارے میں تھوڑا بتائیں سر, تھوڑا ہمیں آتھر کے بارے میں بتائیں کہ ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, اور اسٹارٹ کرتے ہیں سر. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کتاب ڈاکٹر کرس ہیور کا وہ ہے تصنیف ہے. انفیکٹ یو کے میں 2000 میں کوئی ایک انٹرنیشنل کانفرنس کا پلان بنا تھا جو کووڈ کی وجہ سے کینسل ہوا تھا, اور اس کانفرنس کے لیے ان کو کہا گیا تھا کہ وہ کتاب لکھیں. تو یہ ان کی تصنیف ہے. اور کرس ہیور کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کرسچن تھیالوجی, ایجوکیشن, اسلامک اسٹڈیز اور انٹرفیتھ اسٹڈیز میں اس کا کام ہے. ہی ہیز ورک ان دا فیلڈ آف مسلم اینڈ ان بریٹن اینڈ کرسچن مسلم ریلیشنز سنس 1986. First at the Center for Study of Islam and Christian Muslim Relations ایز سیلے اوک اینڈ دیگر اس پہ کیا ہے. تو ایز پروفیسوریل اس کی ایک اسٹینڈنگ موجود ہے. ان کی دیگر جو کتابیں ہیں اسلامک اس پہ ہے وہ دا ایسنس آف اسلام, حسین اینڈ دا اسٹرگل آف فار جسٹس, یہ جو ابھی زیر ریویو ہیں, اور وی ہیو جسٹس ان کامن جو کرسچینٹی اور اسلامک دونوں پرسپیکٹیو کو. اور جب پرٹیکولرلی جب ہم اس کو دیکھتے ہیں جسٹس پہ زیادہ فوکس ایز مذہبی اصول مذہب کے طور پر, عدل کے طور پر, تو دیٹ میکس مور سینس ان دس ریگارڈ. اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف اسلام اس کی 4 سیریز میں وہ چھپے ہیں آرٹیکلس. تو ہی ہیز اے ویری گڈ بیک گراؤنڈ. اس کتاب میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے صرف واقعات کو نہیں لیا ہے کہ ہاؤ دیز ایونٹس ہیپنڈ ان ہسٹری اینڈ دین وٹ وار دا آؤٹ کم, رزلٹ کیا تھے, اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا تھا. تو بیچ میں جو ہے وہ واقعات ہیں کہ کس نے اس کو کاز کیا. اور وہ اس کے جو چیپٹرز میں آپ ذرا وہ کرنا چاہوں تو اس نے پورا وہ میپ دیا ہے مدینہ وغیرہ کربلا کا, پھر ٹائم لائن دیا ہے کہ کس ڈیٹ کو مطلب یہ جو واقعہ شروع ہو گئے. اینڈ دین ہو از ہو وہ دیا ہے کہ مطلب اس پورے کریکٹر جتنے بھی تھے اس میں ان تمام کریکٹرز کی ایک بریف انٹرو ہے کہ ان ریلیشن شپس کیا تھے. پھر بیک گراؤنڈ دیا ہے, اور دین سنی پرسپیکٹیو بھی دیا ہے, اور فردر ریڈنگز بھی سجیسٹ کیا ہے. اس میں انٹروڈکشن ہے اینڈ ہو واز حسین. یہ چیپٹرس ہیں اصل جو ایکچوئل ٹیکسٹ کے ہیں. ہو واز حسین, growing to maturity, leadership without political power, the sanctity of human life, to place all one's trust in God, respect for holy places, fickle friends when the going gets tough, the power of goodness and compassion, it's my destiny, choraled at Karbala. The final ultimatum, everything is committed,
degradation, but the message lives on. What is it to remember? تو آخری جو what is it to remember ہے وہ میں خلاصے کے طور پر جو ہے پورے اس کا وہ کروں گا. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ when وہ سب سے پہلے بیک گراؤنڈ سیٹ کرتے ہیں who is Hussein, and he says that Hussein son of Ali himself وہ آغوش رسالت میں پلے تھے. حضرت خدیجہ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑے اور بڑے ہو گئے. اینڈ دین حسین آغوش رسالت میں اور آغوش علی میں. تو پورا وہ بیک گراؤنڈ وہ فرام دا ویری بگننگ اٹ سیٹس اے ٹون کہ وٹ کائنڈ آف پرسنالٹی از حسین اور ان کی ترجیحات کیا ہیں, وہ کس چیز کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے تیار ہو سکتے ہیں, وہ کس چیز کو بچانا چاہتے ہیں. تو اس طرح وہ انٹروڈکشن کرتا ہے کہ ہو از حسین. اینڈ دین جب وہ میچورٹی کی طرف بڑھتا ہے اور وہ جو ہماری تاریخ کا آفٹر رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ جو بنی ہے اس پہ پھر وہ دونوں پرسپیکٹیو دیتے ہیں. اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے ہی سیز کہ خلافت کے معاملے پہ شیعہ اسلام اور سنی اسلام میں فرق ہے, لیکن اہل بیت اور حسین کے معاملے میں سب کی عقیدتیں بالکل یکساں ہیں, سب سیم ہیں. اور وہ کیسے ڈیولپمنٹ ہو گئی. پھر ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ لیڈرشپ وداؤٹ پولیٹیکل پاور, وہ کہتے ہیں انفلوئنس از سم تھنگ ایلس, پولیٹیکل پاور از سم تھنگ ایلس. تو جو دلوں کو چھونے والی, لوگوں کی دلوں پہ حکمرانی کرنے والا, وہ ایک لیڈرشپ ہوتا ہے جس کی ایک نیریٹیو میکس اے ڈفرینس ان دا ہسٹری, جس کے ایک نیریٹیو پہ لوگ مطلب بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ واقعات بھی لکھتے ہیں. اور دین دا سینکٹیٹی آف ہیومن لائف, ایک اہم چیز جو ہماری ابھی تک اس میں سننے میں نہیں آیا, لوگ یہ کہتے ہیں صرف 72 تھے. ان کا خیال یہ ہے کہ 72 سے بہت زیادہ ہو سکتے تھے, لیکن حسین نے نہیں چاہا کہ اتنا ہیومن لائف کا لاس ہو. اچھا, یہ بہت ایک اہم بات ہے. جب رجب کے مہینے میں یزید برسر اقتدار آیا تو اسی مہینے میں فوری طور پر اس نے 3 بندوں کے لیے بالخصوص بیعت کے لیے اس نے پریشر ڈالا, جس میں امام حسین علیہ السلام سب سے ٹاپ پہ تھا. اور حسین واز ایکسپیکٹنگ دیٹ, چونکہ امیر معاویہ نے جو وہ کیا تھا, ٹریٹی کیا تھا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ, اس کو فالو نہیں کیا تھا اور اس کو بائی پاس کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو جو ہے برسر اقتدار لایا. تو لازم بات ہے وہ پریشر تو آلریڈی موجود تھا پہلے سے. تو ڈاکٹر ہیور کہتا ہے کہ جی اس پس منظر میں حسین واز آلریڈی سم ہاؤ ریڈی, اور جو ہی وہ برسر اقتدار آیا رجب کے ابتدائی ہفتوں میں, تو لیٹ رجب میں امام حسین علیہ السلام نے یہ فیل کیا کہ اگر مدینہ میں رہیں تو وہاں پر جو ہے خون خرابہ ہوگا, کیونکہ یزید کے ہاں حسین نہیں کر سکتے اور ہاں کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے, ادھر جو ہے قتل وہ ہوگا. تو ایک بہت خوبصورت جملہ استعمال کیا ہے کہ جی سٹی آف محمد واز سیوڈ, اس کو بچانے کے لیے, جو ہولی پلیس اس کو بچانے کے لیے آپ نے سٹی آف اللہ پہ گئے. تو یہ سوچتے ہوئے شام جاری رہی. بہت سارے دوستوں سے ملے, بہت سارے احباب سے وہ ہوئے, لوگوں نے مشورے بھی دیے. لیکن عین حج کے موقع پر, جسٹ 1 day بفور حج, جو عالم اسلام کے متفقہ وہ ہے, اس میں جب وین حسین فیلٹ کہ ایون دا سٹی آف اللہ از ناٹ سیف, یہاں پر بھی خون خرابہ ہو سکتا ہے, اور یہاں پر بھی اس میں احراموں میں جو ہے تلوار لے کے آئے ہوئے ہیں, تو یہاں بھی حسین کو شاید نہیں بخشا جائے گا. تو حج کو عمرے میں بدل کر وہاں سے آپ نکل گئے. تو آپ فرماتے ہیں کہ مصنف کہتا ہے کہ اگر حسین کال کرتا مدینے میں تو آ سکتا تھا, لیکن حسین نہیں, کہ جو امیت آرمیز ہے وہ بہت مطلب فورس بہت زیادہ ہے اور بہت بروٹل ہے, وہ کسی مطلب اس کو سٹی کو رسپیکٹ کرنے کو اس میں نہیں ہے, تو لہٰذا ان کو بچا کے نکل گئے. تو یہاں جو ہیومن لائف کی سینکٹیٹی ہے اور جو ہولی پلیسز ہے, رسپیکٹ فار ہولی پلیسز, یہ دونوں بہت اہم ایک نوشن کے طور پر آ جاتے ہیں. اینڈ دین اس میں پھر سفر کا آغاز ہوتا ہے اور باقی واقعات لکھتے ہیں 1 by 1 لکھتے ہوئے آگے پہنچتا ہے. اور جتنے وہ دوست احباب کہتے ہیں کہ جی آپ نہ جائیں, تو ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو دا موسٹ سنسیئر صرف ان کو لے کے جاتے ہیں. اور یہاں پر پروفیسر ہیور جو ہے وہ واقع مباہلہ کا بھی ذکر کرتا ہے
کہ جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے واقع مباہلہ میں خالصتاً اپنے اہل بیت کو لے کے گئے، کسی اور کو لے کے نہیں گئے، حالانکہ وہ ایک رسکی ایونٹ تھا. اس رسکی ایونٹ میں یعنی کہ کسی اور کو انوالو نہیں کیا، اور یہ شو کرتا تھا اس کی کمٹمنٹ کو، اس کے کنوکشن کو کہ ہم حق پر ہے. اور یہ دیکھ کے کرسچن جو اس وقت بشپ تھے انہوں نے ہتھیار ڈال دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے اور آپ کی جو ہے نا حکومت تسلیم کرتے ہیں. ایگزیکٹلی آن دا سیم پیٹرن، اسی بات پہ چلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے اپنے صرف اہل بیت کو لے کے گئے جو بہت نیرسٹ تھے، ان کو لے کے گئے، حالانکہ جانتے تھے کہ وہاں پر بہت سارے رسک ہے، بہت سارے مشکلات ہیں، تاکہ دنیا کو یہ بتا سکے کہ جی حق کے لیے جو میرے نانا نے مباہلہ میں جو اہل بیت کو لے کے گئے تھے، اسی طرح یہاں بھی ہم کسی پر کوئی زور نہیں. ہر قدم پہ لوگوں نے جوائن کیا. آپ نے فرمایا جو جانا چاہتے جائیں، اور آتے جاتے رہے، اور آخر میں الٹیمیٹلی جو ہے وہاں پہنچ جاتا ہے. اور وہاں پہنچنے کے بعد جو کربلا میں ایک حر بن یزید ریاحی کا جو واقعہ ہے اس پہ وہ بہت زیادہ یعنی کہ ایکسٹینسیولی تھوڑا سا لکھتا ہے. ایک طرف حر کا لکھتا ہے اور ایک طرف کوفہ والوں کے لکھتے ہیں کہ جی کوفہ والوں نے اتنے خطوط لکھے لیکن وہ بدلنے والے تھے، وہ اس پہ یعنی کہ کمٹمنٹ نہیں تھا. اور حسین از نیم آف کمٹمنٹ، ایک جب زبان دے دیا تو اس پہ جم جانے والے، رہ جانے والے اس طرح کے ہیں، نہیں تو نہیں، ہاں تو ہاں. اور اس میں پھر کہتا ہے کہ حسین کتنا وہ تھا کہ فارگیونگ ایک ہیومن بینگ، جس نے حر جیسے بندے کو جس نے انہیں گھیر لیا تھا، جب آخر میں آ کے کہتے ہیں مولا میں باز آ گیا ہوں، تو اس کو نہ صرف معاف فرما دیتا ہے بلکہ بلیسنگ بھی دیتا ہے، اور اس سینس کی بلیسنگ جو ہمیں واقعات سننے میں آ جاتا ہے. اینڈ دین جب واقعہ کربلا کا پورا وہ تھوڑا سا واقعات بھی بتا دیتے ہیں کہ جی کیا ہوا، میجر جو ایونٹس ہیں. ان واقعات کے بعد جو سفر شام کا آغاز ہوتا ہے تو وہاں پر وہ ایک حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی جو ویمن لیڈرشپ ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہے کہ ہاؤ اے ڈپرائیوڈ، بالکل اتنے ولنریبل، اتنی یعنی کہ ڈیزرٹڈ فیملی کے ہیڈ کے طور پر ہاؤ شی لیڈ دا ہول کاروان. اور یہ وہ تربیت ہے، یہ وہ جرأت ہے، یہ وہ ہمت ہے جو خانوادہ رسالت نے عطا کیا ہے، جس نے جب کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو وہ تعارف پیش کیا، دنیا حیران رہ گئی، ابن زیاد ہل گیا. اینڈ دا سیم تھنگ جب بازار کوفہ میں پہنچے تو اپنا تعارف اس طرح سے کیا کہ کوفہ والے سارے رو پڑے. اور جب دربار شام میں پہنچا تو یزید کی پوری اس تخت و تارا اس کو جو ہے نا ہلا کے رکھ دیا. تو وہ اس ہمت کی بھی جو ہے وہ بات کرتے ہیں. تو آخر کار پھر جو کچھ کی پوائنٹس ہیں بہت اہم، وہ کہتا ہے یہ تھوڑا سا فلاسفیکل کچھ پوائنٹس آ جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ہسٹری کہتے ہیں. تو شیعہ جو اصل فلاسفی ہے وہ یہ نہیں ہے، امام حسین کے جو مجلس کو کر رہے ہوتے ہیں اس کی فلاسفی ان واقعات کو ریپیٹ کرنے سے کیا ملے گا؟ کیا کربلا کے بارے میں انٹروڈکشن دینا ہے کہ وہ جغرافیکلی کہاں واقع ہے؟ کیا ان کریکٹرز کی جو ہے کریکٹرسٹکس جاننا مقصود تھا؟ وہ بھی نہیں ہے. تو پھر وٹ؟ وہ کہتا ہے اٹ از اے میٹر آف میٹا ہسٹری، اٹس ناٹ ہسٹری. اور میٹا ہسٹری از دیٹ یہ ہیومن پرسپیکٹیو سے آپ نہ دیکھیں، یہ الوہی پرسپیکٹیو سے دیکھیں، گاڈ پرسپیکٹیو سے دیکھیں. وین وی سے گاڈس پرسپیکٹیو دیٹ مینس دیر از نو ٹائم. اس کے لیے ماضی، حال، مستقبل نہیں ہے. ایوری ون از مستقبل یعنی کہ حال ہے، آل ناؤ ہے. اور جب ہم پروردگار کی بات کرتے ہیں تو آل پریزنٹ ہے. تو ہم جب اس پرسپیکٹیو سے بات کریں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی جو نیرسٹ ٹو ہم ہے، جو خانوادہ رسالت ہے اور حسین جیسی شخصیت ہے، وہ اس پرسپیکٹیو پہ سوچتے ہیں اور اس پرسپیکٹیو میں ہمیشہ قائم و دائم رہتے ہیں. اس کے لیے کل والی، آج والی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ جو کچھ جملے کہتے ہیں to remember the events associated with the martyrdom of Hussein and his companions is such more than a question of history, stories or geography. So why do Shia Muslim place so much emphasis on these 10 days? اب وہ اس کو کہنے کے بعد پھر آگے وہ کہتا ہے کہ جی to understand the importance of the great religious event like the day of Ashura, we need to try to move out of our human restricted dimensions to see things from the God's perspective. This is really difficult because we are creatures.
اور پھر آگے وہ بہت ایک اہم بات کرتا ہے کہ جی مسلم اسپیک اباؤٹ گاڈ, دے سے دیٹ گاڈ از اٹرنل, دیٹ مینس دیٹ گاڈ از ناٹ لمیٹڈ by time at all. God never had a beginning and God never will have an end. ازل سے ہے ابد تک رہے گا. God is not old or young. Such percepts of time means nothing from God's perspective. اب وہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی اس میں دیکھیں تو if we apply God's perspective to the event of Karbala, then we can say that those events are happening now. یہ سب سے اہم ترین اس کے انالیسس ہے, پورے اس کا خلاصہ کیا ہے وہ یہ ہے. جب ہم گاڈس پرسپیکٹو دیکھتے ہیں تو جو ہم کہتے ہیں کل ارض ان کربلا کل یوم عاشورہ, وہ کہتا ہے کربلا از رائٹ ہیئر اینڈ ایوری ویئر. ایوری ویئر دیر آر ٹو ٹائپس آف کریکٹرس, human language and human concepts and are bound by the limits of our human perspectives. پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہم کہتے ہیں اقبال نے کہا تھا تیغ لاچوں از میاں بیرون کشید ازرگ ارباب باطل خوں کشید نقش الا اللہ بر صحرا نوشت ستر عنوان نجات ماں نوشت. وہ کہتا ہے God is greater than. When Muslims remember a great event like the massacre of Karbala, they are seeking to move out from the human perspectives and to attempt to see it in God's perspective. اور پھر آخر میں وہ پھر پوائنٹس بتاتے ہیں کہ جی کیا کیا پوائنٹس ہے. But more than that, because it is lifted into the meta history. The lessons, اصل جو وہ ہے اس کو بار بار ریپیٹ کیوں کیا جاتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے. The lessons, the example and the devotion are made present at every moment of every day and in every place and context of life, of daily life. Those examples of total faith, trust and submission to the will of God. تسلیم کا جو اصل مسلمانیت کا جو لفظ ہے یعنی کہ اس کے سامنے سر تسلیم ختم کرنا ہر چیز کے لیے. And have been dominant themes during our study must be allowed. یہ آگے. And then پھر وہ کہتے ہیں the demand not to submit to tyranny and injustice, to resist them with all one's might and indeed with one's life. مزاحمت کا ایک ایسا پیکر جو اپنی پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرے, جم کے بیٹھے, جس کو ہم قیام کہتے ہیں. And whenever they are encountered at work, in society, within families or communities, in public and in private life. اگر ہم یہ کر رہے ہیں ٹائرنی کو, ہم اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ جو ہے اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں, then we are Husseini. Must become part of the natural disposition of these who follow the examples of Imam Hussein علیہ السلام. یہاں پر کچھ اور جسٹ 2-3 پوائنٹس ہیں, میں ان کو وہ کرنے کے بعد آگے بڑھوں گا. اس کے بعد وہ اسپریچول ڈسپلن کی بات کرتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے ایک شخصیت ڈسپائٹ دس ہیومن لائف, یعنی کہ ہمیں اس کو پتہ ہے کہ کتنے نقصانات ہیں, اولاد کی درد اپنے جگہ پر, فیملی کی درد اپنے جگہ پر, اپنی ذات پہ جو کچھ پہنچ رہا ہے وہ اپنی جگہ پر, ان سب کے باوجود اتنا بڑا اسٹیپ اٹھانا کیا پتہ نہیں تھا؟ سب کچھ پتہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے, ان لوگوں سے کیا کچھ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے وہ بھی معلوم تھا. تو وہ ہے اسپریچول ڈسپلن کا, کہ ہاؤ اسپریچولی ڈسپلن, کتنا یعنی کہ تزکیہ نفس کے ایک اعلیٰ معراج پہ تھے. تو کہتے ہیں کہ by making present once again the exemplary characters not just of Hussein but also of the companions who embraced death alongside him rather than give into the tyranny and all. تو یہ نہ صرف امام حسین علیہ السلام نے خود بلکہ ان کے جو ساتھیوں نے سب کو پتہ تھا کہ کیسے قربانی دینا ہے. اس میں وہ کچھ ایک دو کے باقاعدہ واقعات بھی لکھتے ہیں کہ ہاؤ دس پرسن انڈیویژولی آفرڈ. اس میں ایک شاید ان کا بھی ذکر ہے کہ وین حضرت وہاب کلبی کا پرہیپس ان کو شہید کرنے کے بعد ان کی سر کو لا کے ان کی مانگ کو پھینکا گیا, تو اس مانگ نے پراؤڈلی کہا, بڑے ڈٹرمنیشن کے ساتھ کہا,
ہم جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. یعنی کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم وہابی کلبی جو راستے میں جوائن ہو گیا تھا ان کو ٹیز کریں گے, ان کو تنگ کریں گے, ان کو مطلب اشتعال دیں گے. تو ہاؤ کمٹمنٹ, نہیں کہ دیر لیول آف کمٹمنٹ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہیومن پرسپیکٹیو سے تو بہت مشکل ہے. تو دس گاڈس پرسپیکٹیو, یہ ایک الوہی پس منظر ہے, اس کا پرسپیکٹیو ہے. اور اس میں جو بچوں اور خواتین کا ہے جنہوں نے اس آئیڈیل کو زندہ کیا, اس آئیڈیل کو تا حیات یعنی کہ اس کو پروپیگیٹ کیا. Therefore, he is the supreme example for Muslims to live by. اور آگے پھر کہتے ہیں کہ جی اتنا عرصہ جو ہوا ہے تو جو آنسو بہاتے ہیں, بہت ایک خوبصورت جملہ آیا تھا جس کو میں نے نوٹ کرنے کی کوشش کیا. ہم آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ عبادت سمجھ کے, ترس کھا کر, کیا ہے؟ تو یہ انالیسس کرتا ہے اصل جو فلاسفی ہے آنسوؤں کا وہ صفائے قلب کا ہے. ان آنسوؤں سے دلوں کو دو دینا چاہیے. دل میں جو ٹیمپٹیشنز ہیں ان تمام دنیاوی معاملات کے لیے, اس میں ایک ڈائلاگ بھی آیا ہے جس میں جب تقریباً 8 محرم کو امام علی مقام کا جب سامنا ہوا عمر سعد سے, بلکہ ان کو بلایا گیا کہ ہم میٹنگ کرتے ہیں, کچھ ریزولوشن نکالتے ہیں. تو جب ڈائلاگ ہوا تو عمر سعد نے کہا کہ جی امام نے پوچھا وائی, آخر تم حسین کی لائف کے در پہ کیوں ہیں؟ تو کہنے لگے کہ امیر شام جو ہے میرے گھر تباہ کریں گے. فرمایا میں تم دوسرا گھر دے دوں گا, بنا کے دیں گے. کہا میرے باغات جو ہے اجاڑ دیں گے. کہتے ہیں وہ بھی دے دیں گے. کہتے ہیں میری فیملی کا کیا ہوگا؟ مطلب یعنی کہ پیٹی مائنر تھنگس کی ٹیمپٹیشن تھی. اینڈ دین کہنے لگا کہ مجھے فلاں کی جو سلطنت دینا ہے, جو ایوارڈ دینا ہے. تو یہ مائنر یعنی کہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر وہ تھے. تو وہ اصل اگلوانا چاہ رہے تھے کہ آخر کوئی لاجک ہے, کوئی جسٹیفیکیشن ہے, جو نہیں تھا. اور آخر میں جا کے خوف, اور پھر آخر میں وہی 2 چیزیں کہتے ہیں کہ برائب اور تھریٹ. برائب اینڈ تھریٹ, دیز 2 آر دا سائنس آف یزید, سائنس آف ابن زیاد. جہاں جہاں یہ دونوں ہوں گے. اور وہ پھر کہتے ہیں کہ جی جب حضرت مسلم بن عقیل کو ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی, اور بیعت کے فوراً بعد جب پتہ چلا تو ابن زیاد کو ادھر بھیجا گیا, اور اس نے جو یعنی کہ ویل آف لوگ تھے, جو سوشلی زیادہ وہ تھے, ان کو برائب دیا, اور باقیوں کو پریشر کیا, اور ان میں سے بھی جو نہیں مانے ان کو پریشر بھی کیا. سو برائب اینڈ پریشر آر ایوری ویئر ان دا سوسائٹی, اینڈ حسین از دا نیم ٹو کاؤنٹر دیز ایولس, دیز سوسائٹل ایولس. اور پھر وکٹری کے بارے میں آخری جو جملے ہیں وہ ہیں کہ جی فتح ہم کسے کہتے ہیں؟ از دیٹ ڈیفیٹنگ اینیمیز, از دیٹ کلنگ یور اینیمیز مور ان نمبر, is it devastating your contestant or enemies? تو کہتے ہیں نہیں ہیں, بلکہ کیا کہتا ہے کہ from God's perspective کہتے ہیں victory is not winning or losing a battle but rather striving for the heights of spiritual excellence, which means that one is prepared to submit oneself totally to the divine will, come what may. The victory of Hussein was not about defeating an enemy in battle, but rather defeating tyranny that cloaked itself in the guise of religion. یہ سب سے خوبصورت بات ہے کہ جی حسین نے بیعت کیوں نہیں کیا؟ بیعت کرتا تو کیا ہوتا اتنے سارے لاس کی اس پہ. دراصل مسئلہ یہ تھا کہ یزید وانٹڈ کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس پہ سٹیمپ لگ جائے, اس کو شریعت کا فتویٰ مل جائے, اور لوگ کہیں اچھا حسین نے ہاں کہا تو ٹھیک ہے, اس سے صحیح کیا ہوگا. اس کو جائز یعنی کہ اس کی جواز تلاش کرنے کے لیے باقیوں سے اس کو مسئلہ نہیں تھا. بے شک گناہ کرنے والے, کرپشن کرنے والے, بہت ساری چیزیں, جرائم کرنے والے, کرائم والے بہت سارے موجود ہیں, لیکن اٹ واز اس کو کلاکڈ ان ریلیجس, اس کو ریلیجن کے لبادے میں اوڑھ کے کر رہا تھا, اور اس پہ وہ سٹیمپ کرنا چاہ رہا تھا, انڈورس کروانا چاہ رہا تھا نواسۂ رسول سے. اور وہ اگر حسین کر لیتا تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوتا. تو وہ یعنی کہ اس کو ہونے نہیں دیا. وہ انڈورسمنٹ حسین نے نہ صرف نہیں کیا تو کیا ہوا, دا وکٹری آف حسین واز ناٹ about defeating an enemy in battle but
rather defeating tyranny that cloaked itself in the guise of religion. It was about defeating the misuse of authority and egoism in the name of God. This is the victory of goodness and truth, because God is the good and the true. Therefore, removing all that is bad and false in one's life is the highest imitation of the examples of Hussein and the greatest striving for closeness to God. اور آخری ایک جملہ میں عرض کرتا چلوں جو مارک کیا ہے. Hussein's influence and inspiration have touched the lives of many people who do not belong to the Muslim community. These are the great human virtues that can inspire goodness, uprightness, justice, and perseverance for everyone. That's the conclusion of this book. Thank you very much. صحیح. اچھا سر, یہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ یہاں پہ سر کیا ریفلیکشنز انہوں نے کتاب میں یہ جو ہے رائٹر لکھتے ہیں کہ بھائی یہ جو کتاب میں نے لکھی ہے یہ ایک to promote reflection among modern men and women to help them face current life challenges. تو کیا ریفلیکشن ہم اس کتاب سے لے سکتے ہیں جو کہ کرنٹ ماڈرن مین اینڈ ویمن کے لیے کہہ لیں کہ وہ کون سے ریفلیکشن ہے اگر آپ لیں؟ ہاں بالکل صحیح. جیسے انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی ہسٹری کی بات نہیں ہے, یہ ایوری ڈے وہ ہے. گاڈس پرسپیکٹو سے لکھیں تو آل پریزنٹ ہے. تو آل پریزنٹ میں جب ہم نے دیکھا کہ جی یہ جو ٹو تھنگس پرٹیکولرلی مس یوز آف اتھارٹی اینڈ وہ برائب اینڈ پریشر کسی چیز کو گیٹ ڈن کرنے کے لیے, اب یہ چیزیں ایوری ویئر ہر دور میں ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں. تو ہم اس سے جو انسپریشن لے سکتے ہیں, جو ریفلیکشن لے سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اگر حسین کے ماننے والے ہیں تو کل ارض کربلا کل یوم عاشورہ سمجھ کے ایوری ویئر کربلا. کربلا ڈزنٹ مین اونلی اے ڈیزرٹ, اے لوکیشن, اے جغرافیکل پوائنٹ, بٹ دس از اے فینامینا. کہیں پہ بھی ظلم ہو, کہیں پہ بھی ظلم, بالکل اس کے خلاف لڑنا. اور پھر خواتین کی جب ہم بات کرتے ہیں, بچوں کی جو ابھی جملے میں پڑھ کے سنایا تھا کہ دے ہیو دا کریج ٹو فائٹ ایٹ لیسٹ, یعنی کہ جو ہم کہتے ہیں نا کلمہ سب سے بڑی جہاد جو ہے وہ کلمہ حق ادا کرنا ہے ظالم جابر حکمران کے سامنے. اور یہ اس حدیث میں کیا ایک اشارہ دیا ہے کہ جی جو بی بی زینب کا جو جہاد ہے وہ کربلا والوں سے بھی زیادہ ہے, ان سے بھی بڑے. سو دیٹس واٹ دا یعنی کہ, اور یہ کریج کہاں سے آئے گا؟ اور اسی وجہ سے جو بیک گراؤنڈ بتایا تھا کہ جی یہ پلے بڑے ہیں آغوش رسالت میں, آغوش علی میں, تو وہ جرأت, وہ حمیت, وہ اپنے ایک مشن کے لیے کٹ مرنے کے سب کچھ قربان کرنے کی تیاری ہونا, یہ ایک دن میں نہیں ہوتا. وہ ایک بالکل لانگ ہسٹوریکل جو ہے پروگریشن تھا. صحیح سر, بالکل اس میں ایک چیپٹر ہے جس میں کہیں کہ ہو ایور سیڈ دیٹ ویمن آر دا ویکر سیکس, اس میں انہوں نے پورا بتایا ہوا ہے. سر اس میں آپ تھوڑا سا ہمیں مزید اگر بتائیں, بیکاز جب ہم کربلا کے بارے میں سنتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی 10 محرم کے بعد جو ہے نا بی بی زینب کی جو ہے واقعات کا ذکر ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ سر کون سی چیز اس چیپٹر میں ہائی لائٹ کی جو کہ ویمن لیڈرشپ کو کہہ لیں کہ پروموٹ کرتی ہے, یا ان کے بارے میں بتایا سر تھوڑا سا اگر آپ بتانا چاہیں ڈیٹیل میں. جی یہاں پر 10 محرم کو ہی مطلب بلکہ 9 محرم کو بہت ساری مائیں وہاں تھیں. بالکل سر. اور تمام ماؤں نے, ایک مانگ نے نہیں, ہر مانگ نے یہ کہا کہ سب سے پہلے میرا بیٹا جائے. تو مطلب ابھی تو بیٹے جوان ہیں, سامنے موجود ہیں. بالکل. اور وہاں پر یہ کہنا کہ جی ایک ایسی لیڈرشپ کے سامنے اگر یہ کہہ رہے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے, سب کچھ قربان کر دیں گے. تو اس میں 3-4 ماؤں کا ذکر ہے کہ جی انہوں نے اپنے بیٹوں کو خصوصی طور پر جو ہے بلیسنگ دیا, ان کو تیار کیا, ان کو وہ کیا. اینڈ دین سورہ کوثر, سورہ والعصر کی جو آخری وہ ایک بہت آیت ہے, ہم جب دیکھتے ہیں تو بہت اس کو میچنگ لگتا ہے, وتواصوا, اور اس میں والعصر, عصر کی قسم, ایک وقت کا قسم کر رہا ہے. اب وہ وقت کیا ہے, اب اس میں تشریحات ہیں, تفسیریں ہیں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے وہ عصر عاشور کی قسم کھا رہا ہو. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, پوری انسانیت سارے لوگ جو ہے خسارے میں, کچھ لوگ جو آمنوا وعملوا الصالحات. پھر کہتے ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب وہ جو تواصوا بالحق وہ کیا ہے, وہ خطبہ امام ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم, اور صبح عاشور کو بھی اور عصر عاشور کو بھی خطبہ جو خطاب کیا ہے. اور وتواصوا بالصبر والا, جب
زبان امامت سے صبر کا تلقین ہوا. کہتے ہیں کہ جی 9 محرم کو ایک وقت میں بی بی زینب جو ہے وہ بالکل چونکہ بھائی سامنے تھا, تو جب حالات کا پتہ چلا تو کافی ٹوٹ چکی تھی, اور وہ شو کیا کہ جو ایک ہیومن سینٹیمنٹ ہوتا ہے, ایک ماں کی ایک بہن کی جو جذبات ہوتی ہیں ان کا اظہار کرنے لگے, رونے لگے. تو مولا نے کچھ خاص ہدایت فرمایا, تواصب الصبر کا ایک وہ فرمایا. اس کے بعد دین زینب بیکیم دا آئرن لیڈی یو کین سے. اور پھر وہاں سے نہ صرف اب وہاں پر 2-3 وقت بیک وقت کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ معصوم کو سنبھالنا بھی ہے, ایک یہ ہے کہ ان سب کی جو ہے نا اس میسیج کو بھی کمیونیکیٹ کرنا ہے, ایک یہ ہے کہ پوری دنیا کو ایک جو جمع تھا بازاروں میں ان تک میسیج پہنچانا تھا. تو وہ پہنچانے کا جو فریضہ ہے, یہاں کمیونیکیشن سکلز بھی ہیں, یہاں لیڈرشپ ہے, یہاں رسک مینجمنٹ ہے, یہاں جو ایک گارڈین کے طور پر, پیرنٹنگ کے طور پر, کیئر گیور کے طور پر ان تمام معصوموں کو جو خیال رکھنا اور ان سب کا ایک آسرا بننا اور ایک فرنٹ فیس بننا, تو یہ بہت بڑی ایک کردار ہے. صحیح سر. اس میں آپ نے ڈیفینیٹلی سر بہت سارے اسلامک رائٹرس کی کتابیں بھی پڑھی ہوں گی اسی موضوع پہ. سر تو کیا ڈبیٹ اس کتاب میں مختلف ہے ہمارے جو ہے مسلم اسکالرس نے جو لکھی ہے اس میں اور اس کتاب میں سر, یا کہہ لیں کہ کوئی اس میں ایکسٹرا ڈبیٹک ایلیمنٹ یا کنٹروورسی کا ایلیمنٹ کوئی اس کتاب میں لکھا جو آپ نے کہا کہ یہ چیز جو ہے ہمارے اسلامک رائٹرس نے اس پہ فوکس نہیں کیا؟ اس میں اس نے بار بار ریپیٹ کیا کہ موسٹلی دا شیعہ پرسپیکٹیو یا دیٹ از دا ڈیبیٹ مین, جو اصل باقی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. لیکن اس کے بعد جو اہل بیت والا معاملہ ہے اس پہ تو کم و بیش تمام مسلم جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ حسین واز اسٹرائیونگ فار جسٹس, یہ ایک وہ ہے. باقی میرے خیال میں چونکہ یہ بندہ بذات خود ایک اسلامک اسٹڈیز کا وہ رہا ہے اور کرسچینٹی اس کا وہ لنکیجز کا رہا ہے, اور پرٹیکولرلی جو مباہلہ والا واقعہ ہے اس کو اس نے بڑے کیئرفلی نریٹ کیا ہے. نریٹ کرنے کے بعد کہا ہے کہ جی یہ شو کرتا ہے کہ جی ٹو واٹ ایکسٹینٹ محمد واز کنفرم اینڈ کمیٹڈ کہ جی اگر اسٹیک پہ ڈالنا ہے تو اپنے خاندان کو ڈال دیں اور اس نے جیتنا ہے. تو یہی حسین نے کیا, اپنے خاندان کو اسٹیک پہ لگایا اور حسین جیت گئے کا مطلب ہے کہ حسین وہ کچھ بچا سکے جو بچانا چاہ رہے تھے, اور وہ کچھ مٹا گئے جو مٹانا چاہتے تھے. اور یہاں پہ جیت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نمبر میں زیادہ ہے کچھ, جیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایگزامپل کیا کریٹ کریں. پھر یہاں جو چیپٹر ہے لیڈرشپ وداؤٹ پولیٹیکل پاور اور لیڈرشپ ان دا ٹائم آف ٹائرنی, صحیح, ان دونوں میں آپ کیا کرنٹ ہمارے کوئی کہہ لیں کہ اگر پولیٹیکل پاور کوئی ہم لیڈرشپ سمجھتے ہیں کرنٹ کہہ لیں ماڈرن ورلڈ میں, بٹ اس کو پھر تھوڑا سا سر بتائیں کہ لیڈرشپ وداؤٹ پولیٹیکل ہم ادھر مثال کے طور پر پاکستان کے پرسپیکٹیو میں ایک چھوٹا سا مثال دے دیں تو میرے خیال میں عبدالستار ایدھی لیوز ان hearts of millions of people as compared to any political leader who is ruling or have been ruling over the country. Right, sir. تو یہ لیڈرشپ ہے, یہ انفلوئنس ہے, یہ اثر ہے, تاثیر ہے جو دلوں کو مسخر کر رہی ہے. صحیح. اچھا سر, اس میں کچھ موسٹلی سر ریفرنس بکس وغیرہ جو ہے ریسیور نے کون سی سر یوز کی جو کہ کہہ لیں کہ اگر ہمارے آڈینس اس پہ بارے میں بھی جاننا چاہ رہے سر؟ یہ میں آپ کو بکس کی جو ہے کچھ کتابوں کے جو ہے نام بتا دیتا ہوں. سر لاسٹ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی سر کہ ہم ظاہر اگر ہم اسلامک ہسٹری کی بات کریں تو بہت سارے پروفٹس نے بہت ساری کہہ لیں کہ جنگیں لڑی ہیں, شہادتیں دی ہیں, بٹ وٹ میکس کربلا یونیک سر ان دس بک پرسپیکٹیو؟ بک سے میں پہلے اس کو کروں گا. باقی تمام جنگوں میں دیر واز اے چانس آف وننگ دا رول. رائٹ رائٹ. مطلب یہ ہے کہ آدھے بچ جائیں گے, تھوڑے بچ جائیں گے, کچھ نہ کچھ بچ جائے گا, ہم جیت سکتے ہیں. تو دا پروبیبلٹی آف لائف واز دیئر, بٹ کربلا از دا بیٹل ویئر پروبیبلٹی آف لائف واز زیرو, کنفرم زیرو. ایون دین اس ویگر کے ساتھ, اس جذبے کے ساتھ لڑنا, دیر از دا ڈفرینس. صحیح سر. سر اچھا, اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گاندھی اور نیلسن منڈیلا جو ہے وہ حسین سے بہت انسپائرڈ ہیں, تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیے یہ کس پرسپیکٹیو میں. اس نے ابھی جو آخری جملہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جی یہ صرف مسلم کے نہیں ہیں, بہت سارے نان مسلم کے بھی. حسین's influence and inspiration have touched the lives of many people who do not belong to the Muslim community alone.
تو ان کا کوئی مینشن نہیں کیا ہے بہرحال اس میں بیکاز آف ہز اسٹرگل فار جسٹس. بالکل صرف اتنا اس نے مینشن کیا ہے کہ جو یعنی کہ جتنا مسلمانوں میں اتنا غیر مسلموں میں بھی انسپریشن آف حسین جو ہے مقبول ہے. صحیح سر. آپ نے میٹا ہسٹری کی, یہ میرا لاسٹ سوال کویشچن ہوگا سر, میٹا ہسٹری کی بات کی اور گوڈ پرسپیکٹیو کی آپ نے بات کی کہ یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے جو انہوں نے کیا, یہ گوڈ پرسپیکٹیو ہے, اس کو سر تھوڑا مزید ذرا الیبوریٹ کریں سر. گاڈس پرسپیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ایمان ہے, ایمان باللہ, اللہ پر جو ایمان کی کیفیت ہے وہ اس لیول کا ہے. اگر ہم اسلامی اس میں ٹرمینالوجی میں بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک علم الیقین ہوتا ہے, ایک عین الیقین, ایک حق الیقین کی کیفیت ہے. تو جو ایکسپیرینشل لرننگ والا, مثال کے طور پر ایک آگ میں جو ہے بندے نے ہاتھ ایک دفعہ جل گیا ہو تو وہ دوبارہ تو جلے گا ہی نہیں نا, لیکن یہ ہے کہ اگر دیکھا ہوا ہے تو وہ کرے گا. تو اس لیول کی کمٹمنٹ, اس لیول کی جو ہے ایمان کا تقاضا تھا, یعنی کہ شور شارٹ کہ جی میں ول آف اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور اللہ مجھ سے خوش ہے, راضی نبی قضائے کا, ہم تیرے قضا پہ خوش ہیں. بالکل. اور آخری الفاظ جو ہے فزت برب الکعبہ جب فرمایا کہ جی میں جیت گیا ہوں, میں فلاح پا گیا ہوں, تو یہ تھا کہ جی پروردگار کی جو رضا ہے اس کا بالکل اس لیول کی کمٹمنٹ, اس لیول کے یقین تھا. سرور کونین نے جو ہے لازم بات ہے, ہم سب سے پہلے جو ہے ایمان باللہ ہے, اللہ پر ایمان ہے. جب ہم ایمان کہتے ہیں, ایمان مین از دیٹ لیول آف کنوکشن کہ جو یہ تو ہے ہی ہے, اور وہ صرف اکیلے میں نہیں, سارے کمپنیز میں اسی لیول کا ہے. یعنی کہ جو ہیومن لائف ہے, جو چند دنوں کا وہ ہے, یہ زندگی ہے, وہ تو کچھ ہے ہی نہیں. بالکل. تو وہ کمٹمنٹ جو ہے نا دیٹ لیول آف, وہ ایک گاڈس پرسپیکٹیو. لیکن ہمیں بھی اگر جس طرح اقبال کے آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا, لیکن وہ براہیم کا ایمان کیا ہے, وہ اس لیول کی جو ہے نا وہ ہے جس طرح امام حسین علیہ السلام کا تھا. سر میرے پاس کچھ کویشچنز, لیکن چل پہلے ہم تھوڑا آڈینس کی طرف سے کویشچن لے لیتے ہیں کہ اگر کوئی آڈینس کی طرف سے. جی سر, مائی نیم از نوید اختر, آئی ایم کرنٹلی اسٹوڈنٹ ایٹ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اوورآل جو کنسیپٹ آف جسٹس ہے سر, اٹس اے سبجیکٹیو ٹرم, جو کتاب کا ایک ٹائٹل بھی ہے سر. تو بیسکلی کرسچن جو پرسپیکٹیو آن جسٹس, مسلم جو پرسپیکٹیو آن جسٹس, تو اس ٹائم فریم کے حوالے سے سر, کربلا کے حوالے سے اس ٹائم پہ بازنٹائن امپائر تھے سر, جو ٹوٹلی آفیشلی کرسچن تھے, تو کیا امام حسین نے ان کو کوئی خط نہیں بھیجا؟ کیونکہ اگر ہم ڈاکٹر کرس کی بات کریں سر, ہی سروڈ ایز این ایڈوائزر ٹو دا بشپس آف برمنگھم, ایک کیتھولک جو مائنڈ سیٹ کا ہے اسی ٹائم پہ بھی ایگزسٹ کرتے تھے اس طرح کے مائنڈ سیٹ. تو کیا امام حسین نے, چونکہ اوورآل ایک سسٹم کے خلاف جنگ لڑی ہے سر, یہ ایک اسلامک کنسیپٹ آف مورالٹی کے خلاف نہیں تھا. تو جس طرح آپ نے کہا کہ میٹا کنسیپٹ آف میٹا ہسٹری, تو سر یہ بتائے گا کہ کیا امام حسین نے ان جو بائزنٹائن امپائر سے سر, یا جو کرسچنس تھے ان کو خط نہیں لکھے کہ بیسکلی آئی ایم فائٹنگ اگینسٹ اے سسٹم, یہ ایک چیز سر. اور یہ کیونکہ سر یہ اوورآل کامنالٹی آف میننگ آف جسٹس ان اسلام جو ہے کرسچینٹی, یہ چیز سر آپ کلیئر کرتے سر. فردر یہ کلیئر کرتے سر کہ وٹ از دا کنسیپٹ آف میٹا ہسٹری ان کرسچن پرسپیکٹیو سر. تھینک یو. پہلے سوال کا یہ ہے کہ اس میں 2-3 خطوط کا ذکر ہے, لیکن وہ خطوط کسی کرسچن کو لکھنے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اس کتاب میں کم از کم. اس میں ایک خط اس کو لکھا آپ کے حبیب ابن مظاہر کو, حبیب ابن مظاہر کو لکھا, دوست تھا, ان کو لکھا. ایک اور خط لکھا, مطلب 2 یا 3 کے سے زیادہ خطوط کا ذکر نہیں ہے. ہاں, البتہ یہ ضرور ہے کہ پورے واقعہ کربلا اور شام تک جو ہے 2 کرسچن شہید رہے ہیں, ایک کربلا میں اور ایک دربار شام میں. جب بی بی زینب نے اپنا تعارف کروایا تو کہتے ہیں کہ وہاں جو روم کا یا بازنطین وہ تھا, ایمبیسیڈر تھا, ہی اسٹوڈ اپ اور سیٹ کہ اچھا ایسا ہے, ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو سواری ہے اس کی سموں کو بھی محفوظ رکھے ہوئے ہیں, ہیریٹیج سمجھتے ہیں, اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اس کو ہولی سمجھتے ہیں. یعنی تم نے تو دیکھو ابھی لوگوں نے دیکھا ہے یہاں, یعنی کہ لوگ زندہ موجود ہیں جنہوں نے امام حسین کو حضور کے کندھے پہ دیکھا ہے اور اس طرح سے کر رہے ہیں. جب اس نے یہ کہا تو لازم بات ہے وہاں پر جو ایک بہت ہلچل مچ گئی. اور جب مطلب یہ اس کتاب میں نہیں ہے, میں یہ جو واقعہ ہے میں دوسرے اس سے بتا رہا ہوں سورسز سے. تو یزید نے کہا کہ اس گستاخ کو جو ہے نا وہ کیا جائے,
لازم بات ہے حالات خراب ہو رہے تھے. ایک ایمبیسیڈر کا اس کا سفارتی وہ تھا, پروٹوکول بھی تھا, اس کے باوجود اس نے کہا کہ اس کو وہ کریں. تو انہوں نے کہا اگر یہی ہے تو میں آپ کے جو ہے امام کے جو ہے نا کلمہ پڑھ کے مرنا چاہتا ہوں. امام زین العابدین کے ہاتھوں پہ اس نے کلمہ پڑھا اور ایک نماز پڑھے بغیر, ایک روزہ رکھے بغیر سیدھے شہادت کا درجہ پایا. تو بلتی ایک وہ ہے شعر میں وہ کرنا چاہوں گا. نیمی دوم مت پیان سوی دوم متھوں فی سن بھی سخمی اللہ. نیمی دوم مت پیان سوی دوم متھوں فی سن بھی سخمی اللہ. سن دوم مت پیان سوی دوم متھوں فی سن بھی سخمی اللہ. نیمی دوم تھوں فی کا ہر دوم بہشتینو متیا جگ سے. تو یہ جو شہید ہوا کرسچن ایمبیسیڈر یا اس کا جو بھی نمائندہ تھا, سفارتکار تھا, وہ بھی اس طرح سے ہوا. بیٹل آف کربلا میں کون شہید ہوئے سر؟ کرسچن وہاں پہ قلبی. جو میٹا ہسٹری کا کنسیپٹ کیا ہے سر؟ اچھا, میٹا ہسٹری کا یہ ہے کہ ہسٹری ہم صرف پاسٹ ایونٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اٹس بیانڈ پاسٹ ایونٹس. میٹا ہسٹری مین اٹ ایگزسٹ ایوری ویئر, ایوری ڈے. ایک ایسا فینامنا ہے جو کسی تاریخ کے ایک سال کے لیے یا اس کے لیے مقید نہیں ہے. یہ تا حیات رہے گا. جب تک انسان ہے تو وہ ایک موسیٰ و شبیر و فرعون و یزید این دو قوت از حیات آمد پذید. زندہ حق از قوت شبیری است, باطل آخر داغ حسرت میری است. جو سر اطارت علی فرام بلتستان یونیورسٹی. سر جیسے آپ نے کہا اس شیور میں بہت سارے جو انٹرنل مسلم جو سیکٹس ہیں, انٹرا سیکٹس ہیں, جیسے شیعہ پرسپیکٹیو, سنی پرسپیکٹیو بتائیں, لیکن خود ان کا سورس آف انسپریشن کیا تھا؟ کوئی ایسا سورس آؤٹ آف شیعہ سیکٹ, سنی سیکٹ کو اس نے سائٹ کیا ہے جس کے بیس پہ اس نے یہ بک لکھی ہو؟ اب شیعہ پرسپیکٹیو یا سنی پرسپیکٹیو بتا رہے ہیں تو اس کے لیے تو اور بھی بہت سارے بکس ہوتے ہیں. ہاں بالکل. اس نے جو لکھا ہے جی جی ایک کرسچن مارٹرڈم کی بات ہے وہاں پہ قلبی کی, اس کا تذکرہ کیا ہے, اس کا تذکرہ کیا ہے. اس کا کوئی سورس اس نے سائٹ کیا ہو اس حوالے سے؟ اس نے ان ٹیکسٹ سائٹیشن نہیں ہے. یہ جو اویلیبل ہمارے پاس پی ڈی ایف کاپی جو ہمیں ڈاؤن لوڈ کے لیے ملی ہے اس میں ان ٹیکسٹ سائٹیشن نہیں ہے. البتہ ریفرنسز موجود ہے. ورکس کنسلٹنٹ اس میں یہ ہے آغائے کامران اسکاٹ, دا مرٹائر آف کربلا, شیاز سمبل اینڈ ریچول ان ماڈرن ایران, البدرودی بدوری پتہ نہیں ایم علی انڈرسٹینڈنگ آف کربلا ہے جی. اس میں ہے کیمسرین ہے جو نان مسلم لگ رہا ہے, الحکیم المجلسی, ملک پور, جمشید, میلانی, نجمی, نقوی, پینالٹ ڈیوڈ, مطلب رضوی, شیرازی, التبری. یہ ان کا سورس آف انسپریشن کیا تھا جس کے بیس پہ انہوں نے یہ بک لکھی؟ ویسے تو شیعہ پرسپیکٹیو یا سنی پرسپیکٹیو تو ہمیں بہت ساری بکس مل سکتی ہیں جس سے ہم ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں. جی جی جی. اور ہم اپنی جو ہے نا ایک عقیدت کے حوالے سے ڈیپتھ میں جا کے جو ہے نا وہ چیزیں پڑھ سکتے ہیں. بالکل. اچھا, تو یہ انٹرفیتھ ہارمونی پہ خود ان کی ایکسپرٹیز, اس کی جو ایکسپرٹیز اور اس کا جو جاب ہی وہی. حوالے سے آپ نے پیش کی. میرے کوئی 2-3 سوالات ان کا ریلیٹڈ ہیں اور میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں. پہلا یہ ہے کہ اس ایور نے کتاب کے نیریٹو ڈیولپ کرنے کے لیے ڈیٹا کیسے جنریٹ کیا ہے, کیسے کیا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ اس کتاب کے نام سے ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی جسٹس کے لیے اسٹرگل کے لیے ہے. اینڈ کربلا از ون آف دوز سچ ایونٹس. کربلا سے پہلے کوئی ایسے واقعات کا تذکرہ کیا ہو اس آتھر نے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے جسٹس کے لیے جو قربانیاں دی ہیں, کیسے اسٹرگل کیا ہے, اس پہ اگر کوئی بات کی ہے تو آپ کا بتا دیجیے گا. اور کیا تیسرا سوال یہ ہے کہ ون آر دا ریزنس, وجوہات کیا ہے کہ آج دنیا میں ہم نے حسینیت کو پھیلانے میں ہمارے پاس کون کون سے آبسٹیکلس ہیں, کون کون سے چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے حسینیت کو آگے لے جانے میں مشکلات ہیں. اور چوتھا سوال, کیونکہ آپ بھی اور میں بھی استادی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے تعلیم و تربیت کے حوالے سے
اس کتاب میں ہمیں کیا مضمرات ہیں, واٹ آر دی امپلیکیشنز فار آور ایجوکیشن یہ 3-4 سوالات ہیں سر. آج بتا سکتے تو بتا دیں آپ. تھینک یو. پہلا جی ڈاٹا کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کو مطلب ایک ٹاسک ملا تھا کہ جی آپ یہ کریں گے, تو ہی ڈرائیوڈ آل دا جس میں اس انٹرنیشنل کانفرنس میں سپوزڈ سنی اسکالرس, شیعہ اسکالرس, مسلم اسکالرس سب نے پارٹیسپیٹ کرنا تھا. چونکہ وہ بیکاز آف کووڈ نہیں ہو سکا, تو ان سب کے جو شاید جو ایبسٹریکٹس ہیں ان سے اس نے ڈرائیو کیا, اور پھر ان کے جو پیپرز کو بھی لازمات ہے ریڈ کیا, اینڈ دین ہی کنسلٹیڈ دا ہسٹوریکل بکس ایز ویل. سو دیٹ واز دا میجر سورس آف ڈاٹا, وہاں سے وہ لے لیا. لازم بات ہے ہمارے بھی جب کوئی کانفرنس ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں, جو ریویو کرنے والے ہیں تو وہ اس کو بڑا ایک انریچنگ لرننگ ہوتی ہے. امام علیہ السلام کا جو واقعہ کربلا سے پہلے کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ رائٹ فرام مدینہ شروع کرتا ہے, اور اس میں امام حسن علیہ السلام کا بہت بڑا تفصیلی ذکر ہے کہ جی امام حسن علیہ السلام نے کیسے اور کیوں ایک کمپرومائز کیا, ایک ٹریٹی کیا. تو کہتے ہیں کہ اس وقت حالات اس طرح سے نہیں تھے. اس طرح سے مطلب یہ ہے کہ اختلافات تھے, لیکن کھلے عام کوئی غلط کرے اور اس کو صحیح یعنی کہ ثابت کرنے والا وہ صورتحال نہیں تھا. اور امام حسن علیہ السلام نے وہ کیا کہ جی ایک مسلم بلڈ شیڈ جو ہے بہت واس پیمانے پہ ہوگا, اس سے ہم نے جتنا ہو سکے بچنا ہے, اینڈ دین اس کو ایوائڈ کیا. لیکن اس کو ایوائڈ کرنے کے بعد وہ اس طرح سے اگر رہتا, ایوائڈ ہونے کے بعد رہتا تو ٹھیک تھا, لیکن وہ فردر چلا گیا. تو امام حسین نے بھی اس کو جتنا ہو سکے اس کو ہیومن لاس کو منیمائز کرنے کی کوشش کی, منیمم کرنے کی کوشش کی, منیمم رکھنے کی کوشش کی, یعنی کہ آگے پیچھے ان سب کو پروپیگیٹ نہیں کیا کہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں, میں مقابلے کے جا رہا ہوں. فرمایا میں حج پہ جا رہا ہوں, پھر عراق جا رہا ہوں, کوفہ والوں نے بلایا ہے, اور صرف اپنے خاص دوستوں کو جو ہے وہ کیا. تو یہ سارے واقعات ہیں. امام حسن علیہ السلام کا کافی اس میں وہ ذکر ہے. تو امام حسین نے ان سے بھی بڑا انسپریشن لیا, اور وہاں پر پہنچنے کے بعد ابھی جو اس میں واقع 7-8 محرم کو جب 1-to-1 ملاقات ہو گئی عمر سعد سے, تو آپ نے فرمایا آئی ول ٹاک ٹو ہم پرسنلی. اب لوگوں نے کہا بیعت کرنا, ایسی کوئی بات نہیں کہ میں بیعت کروں گا. فرمایا آئی کین ٹاک ٹو ہم. انہوں نے کہا نہیں, وی آر آرڈرڈ کہ آپ کا بیعت ملتا ہے تو ٹھیک, نہیں تو شہید کیا جائے. تو یہ یعنی کہ اس کو ایوائڈ کرنے کی ایک کوشش تھی کہ جی ایک کولیپس, ایک اس کو جو کولیجن ہے اس کو ایوائڈ کریں. اگر وہ پاسبل نہیں ہے تو دین کیپ دا لاسز منیمم, اور کیپ لاسز منیمم میں وہ صرف خاص وہ ہوں جن کو قربان کیا جا سکے. سو ایک ہیومنلی پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ سب کچھ جو ہے نا ایفرٹس تھے. تیسرا سر کا سوال تھا کہ آبسٹیکلس آج کے دور میں کیا ہیں حسینیت کو. یہ جو 2 جملے اس نے, میں آپ کو ذرا وہ جملہ پڑھ کے سناتا ہوں. اس نے ہیونگ پولیٹیکل پاور could contribute to this end, but however was not the goal of itself. He knew that Muawiyah was using bribery to increase his power base and to build up sufficient force to overthrow Hassan when he chose. اینڈ دین کوفہ کے بارے میں اگین کہتا ہے کہ جی ہاں دے ایکسپلین دیٹ دا کلان چیفس ان کوفہ ہیڈ ریسیوڈ برائبس اینڈ تھریٹس فرام ابن زیاد. دے ٹولڈ ہم دیٹ اے ہیوج آرمی واز اسمبلنگ ان آرڈر ٹو فائٹ اگینسٹ ہم. یہ جب آپ راستے میں تھے تو کسی نے آپ کو رپورٹ کیا کہ جی یہ 2 ورڈس ریپیٹڈلی استعمال ہو رہے ہیں کہ تھریٹس اینڈ برائب. یہ کیا ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا اس وقت؟ اگر ہم ان دونوں چیزوں کو کی تھنگ کو جو ہے نا تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا پونڈر کریں, اس کو سمجھیں کہ جی یہ جو ہے نا وہ حسینی اس کے اگینسٹ والے دوسرے پارٹی کے کریکٹرسٹکس ہے. تو میرے خیال میں بطور اساتذہ کے ہمیں اس میسیج کو بہت اسٹرانگلی اگر وہ کریں تو ایک ونڈرفل بہترین ایک وہ آ سکتی ہے. اوکے سمیرہ. I'm still learning, but one of the key points I've got to know about is that from my perspective, the main problem was when people start mixing religion with politics, right, the caliphate. So
it's more like a personal question, because I don't know if this is in the book, but why we keep making this mistake nowadays? Why society keeps mixing religion and politics when they know already the outcomes of it in the history of the same? Especially in Muslim countries, we can see it happening still, even though we have a huge example. So personally, what is your view on it? Do you feel like Pakistan, for example, is trying to separate things, or Pakistan is still mixing a lot politics and religion? Okay, there are because you asked my perspective, yeah. so I can I'm at the liberty to share my perspective. In fact, religion and politics are not different and compartmentalized things, because these two are the dimensions of human life, domains of human life. However, when politics is used for power, not for ideals, not for influence, as we shared that leader without political power, without authority. So mixing religion or using religion for political targets, that is highly prohibited, that is highly hated, or you can say Imam alayhi salam stood for that, against that, because it was used, religion was used by Yazid and his people, opponents. And if you don't use religion for that, and if you use politics, if you have political policies and practices along with religious values and norms, and then there is no harm, there is no dichotomy or no conflict in both of the social systems. Right. Adnan, please. شکریہ آپ کا اس اچھی کتاب پہ اتنا اچھا ریویو دینے کے لیے. جب ہم اسی ٹاپک کو سامنے رکھے جسٹس کو, تو کربلا کے اندر ہمیں دو کردار نظر آتے ہیں. ایک جو جسٹس کے لیے لڑ رہے ہیں, جو کہ امام حسین کے ساتھی ہیں. دوسری طرف وہ جو کہ جسٹس کے خلاف کھڑے ہیں, کہ یزید ان کے جو ساتھی جتنے تھے. یعنی کہ اگر ہم نے آج کے زمانے میں اس کو اپلائی کرنا ہے کربلا کو, تو ہمیں دونوں کرداروں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یعنی کہ جس طرح سے ہم نے امام حسین کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اس طرح سے جو دوسرے فورسز ہیں جو کہ جسٹس کے خلاف لڑے ہوتے ہیں, جیسے کہ یزیدی کردار ہے, ایک کوفی ایک کردار ہے, مدینہ والوں کا اپنا ایک کردار ہے, مکہ والوں کا اپنا ایک کردار ہے. تو یہ جب شام والوں کا اپنا کردار ہے, تو یہ جتنے بھی کردار ہے, کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس سائڈ کو بھی ہائی لائٹ کریں, تاکہ ہم اس زمانے میں جیسے کے خلاف جو ہوتے ہیں ان کو بھی مطلب چاہ سکیں کی تشخیص دے سکیں. بالکل, وہ اس کردار میں ابھی یہ جو میں نے آپ کو جسٹ ایک وہ کیا تھا, جو ابن زیاد اور ان کا جو ڈائلاگ ہوا تھا, ابن زیاد نے جو لیٹر لکھا تھا اس کو عمر سعد کو, کہ جی تم نے وہ کرنا ہے. اگر عمر سعد واز سم ہاؤ ریلیکٹنٹ, فائٹ پہ نہیں جانا ہے, تو یہ میسج اس کو مل گیا, تو اس نے کہا کہ جی کچھ اور کرتے ہیں. تو اس نے شمر کے ساتھ ایک لیٹر لکھا ابن زیاد نے, کہ جی یو ہیو ٹو ڈو اٹ, یس اور نو, ادروائز شمر ول ٹیک اوور دا آرمی کمانڈ. یہ ان کا وہ تھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو کوفیوں کے ساتھ جو وہ تھا, وہاں برائب اینڈ تھریٹ ریپیٹڈلی آ رہا ہے کہ جی کوفیوں کا جو ہے یہ ہے, جب اس طرح کی کوئی چیزیں آ جائیں تو وہ تھریٹ کو برداشت نہیں کر پاتے, وہ سسٹین نہیں کر پاتے. جبکہ شام کے حوالے سے یہ ہے کہ دے ور کیپٹ ان اگنورینس. ان پر جو اس وقت جو سوشل میڈیا تھا وہ اتنا اسٹرانگ رکھا گیا تھا, دے ور ویری مطلب ان ڈارک, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا جب امام علی علیہ السلام کا وہ مسجد کوفہ میں, کوفہ اور شام اتنے دور بھی نہیں ہیں, تو لوگوں نے پوچھا علی مسجد میں کیا کر رہا تھا. یعنی کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ علی نماز بھی پڑھتا ہوگا. تو سچ اتنا ملائم کر دیا, اتنا مطلب ایک دیٹ لیول آف پروپیگنڈا واز یوزڈ دیئر. سو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب اس طرح کی, اور یہ ہے کہ اچھا حکمران کہتا ہے تو ٹھیک ہے. یہ کریکٹرز شو کیے گئے ہیں. کوفی کردار اور شامی کردار کافی حد تک ہائی لائٹ ہیں. البتہ مدینہ کے بارے میں, باقیوں کے بارے میں نہیں ہیں. اس کے بیچ میں کچھ کرداروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیئر ہارٹس ور وتھ حسین. وہ لیکن سمجھ رہے تھے کہ شاید امام حسین جو ہے نا کوئی وائز ڈیسیجن نہیں کر رہا, بیکاز دے ور ناٹ اپ ٹو دیٹ ریلی اسپریچول پیورٹی اینڈ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ گاڈس پرسپیکٹیو والا سوچنے کے, اس کے اہل نہیں تھے. اور امام نے ان کو مائنڈ نہیں کیا, فرمایا کہ یو آر ایٹ لبرٹی, میں کسی کا جو ہے نا کوئی وہ نہیں کر رہا. عمر کے جو ہے اس کو بالکل
فرمایا ٹھیک ہے, یو آر آن یور اون. Any next question? یہ جو ابھی ہم اس پورے ہسٹری کو دیکھتے ہیں, ابھی کوفی کریکٹر ایک آ جاتا ہے, جی لیکن جب ہم اس کا انیشل فیز دیکھتے ہیں, جب مسلم بن عقیل وہاں جاتے ہیں تو 12,000 سے زیادہ کا اس میں تعداد میں اختلاف ہے, تو وہ آئے تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میرا اپنا ذاتی پرسیپشن یہ ہے کہ اگر ریزسٹنس شروع ہوئی ہے اگینسٹ جو جسٹس کے خلاف یا چیزوں کے خلاف, تو پہلے آواز تو کوفی نے اٹھائی. وہ جو آپ بات کریں نا سیکنڈ فیز پہ کہ برائب اینڈ اتھارٹی یوز, تو انیشل فیز تو میرے خیال میں کریڈٹ گوز ٹو کوفی کی. اور کہتے ہیں کہ جو آرمی تھا وہ آرمی ٹرین آرمی نہیں تھی, ان میں کوفی تمام نوجوانوں کو کمپلسری کیا تھا کہ جو بھی ایڈلٹ مین ہیں ان سب کو جو ہے نا, جو بیمار نہیں ہے, جو چل سکتے کر سکتے, ان کو کربلا میں لے جایا جائے. اور جب آرڈر آ گیا تو سب تیار ہو گئے, کسی نے یہ ریزسٹ نہیں کیا کہ جی ہم نہیں جاتے. یا یہ ہے کہ جب وہ پریشر آ گیا تو ایسے چھپ چھپا کے وہ کرنے لگے کہ آخر میں وقت عشاء مسلم بن عقیل واز alone, all alone. اور جب باہر نکل رہے اور جب باہر نکل رہے ہوتے تھے تو پھر یہ ہے کہ no door was open for him. That is the level of oppression. اس کا اور اہم ترین ڈائمنشن یہ ہے کہ آپ کسی سوسائٹی کو کس حد تک اپریس رکھتے ہیں, اور ایک وقت ایسا آ جائے کہ وہ اس آپریشن میں اپنے آپ کو مطلب ایبزارب کرنے کے بعد وہ اس ویژن کو اس سے دیوار سے پار دیکھ ہی نہ سکے. تو یہ جو آپریشن کے ایک خاص لیول سے ابو ان کو جو ہے نا اپریس رکھا گیا تھا, اور اس میں لازم آتے دین ادر ہسٹوریکل وہ ایونٹس آ جاتے ہیں, ہاؤ آل دیز ڈیولپمنٹس ور ناٹ. تھینک یو سو مچ سر ذاکر سر. آخر میں آپ اس بک کے حوالے سے جی 2 سوال ہے سر. جی سر. میرا ذاکر حسین, میرا نام بھی ذاکر حسین ہے. اچھا سر, پہلا سوال یہ ہے کہ اس بک کا جو آتھر نے جو بک لکھا ہے اس کا ایک مین میسیج کیا ہے؟ لائک کوئی بھی بندہ کوئی بک لکھتا ہے یا آرٹیکل لکھتا ہے تو کوئی نہ کوئی میسیج اس کے اندر ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس کا میسیج کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ آتھر اسکالر ہے تو اس نے وہ کون سا گیپ فل کیا جو پہلے نہیں تھا, ابھی اس نے مطلب لوگوں کو بتانے کی کوشش کی. یہ 2 سوال ہیں. بالکل. یہ جو مسلم کمیونٹی میں ایک ریچول کے طور پر اتنے عرصے سے چلا آ رہا ہے, اینڈ ویسٹ از ناٹ نون آف دس. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں جی اس وقت یہ ہوا تھا, کوئی ایک وہ بھی ہے واقعہ بھی ہے, پتہ نہیں لطیفہ ہے کیا, کب ہوا تھا, کہتے ہیں 14 سال پہلے ہوا تھا. اچھا بیچاروں کو ابھی سننے میں آج پتہ چلا. تو مطلب اس طرح کی پرسیپشنز ہوتی تھی. تو اس کے لیے اس نے کہا وہ میٹا ہسٹری والا ایلیمنٹ اس نے ہائی لائٹ کیا فار دا آڈینس آف نان مسلمس کہ جی دس واز این ایونٹ. اور یہ ایونٹ ایسا نہیں تھا کہ حسین مطلب کوئی کم پڑھا لکھا یا نان ویژنری پرسن تو تھا نہیں, اتنا ویژنری پرسن تھا. اس کے گرومنگ اس طرح سے ہوا تھا, اس کے پاس بیک گراؤنڈ یہ تھا. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اور سارے حالات کا جائزہ لینے کے باوجود اتنے بڑے رسک لینے پر اس بندے کو کس چیز نے آمادہ کیا؟ سو دیٹ از دا میسیج کہ جی چونکہ وہاں ٹائرنی تھا, اس نے ریزسٹ کرنا تھا, اس آواز کو بلند کرنا تھا, اور یہ کہنا تھا کہ جی ایک جملہ کلیئرلی ایسا لکھا ہوا ہے کہ جی آپ نے جب فرمایا آپ نے ان کو اصحاب کو اور اہل بیت کو کہ جی لائف ایک امانت ہے, آج جانا ہے کل جانا ہے, لیکن اس کو آپ لڑ کے جائیں, ریزسٹ کر کے جائیں, حق کے لیے بول کے جائیں, اپنی آواز بلند کر کے جائیں. مرنا تو ہے, اب وہ یہ کہاں مرتا ہے دیٹ ڈیپینڈس. سر اس میں ایک چیز میرے جو اپنا پوائنٹ ہے, اس کا مطلب کیا ہم اس کو یوں سمجھیں کہ اس بک کا جو میسیج ہے وہ صرف نان مسلم کو ہے؟ نان مسلم یہ ہے, کیا وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حسین علیہ السلام کا پرنسپل ایک یونیورسل ہے؟ ایگزیکٹلی وہ چیز بتانا چاہ یہ چیز بتانا چاہ رہے ہیں, جس کو ابھی آخر میں اس نے کہا کہ یہ صرف مسلمانوں کے جو ہے نا نہیں ہیں, بلکہ نان مسلم جو ہے نا بہت سارے انسپائر ہو گئے ہیں ان کے میسیج سے, اور اس میسیج کو لوگ لے رہے ہیں. تو دس از اے یونیورسل میسیج, لیکن یہ ہے کہ وہ اس عام لیول کی نہیں ہے, وہ ایک خاص لیول کے ہے. گاڈس پرسپیکٹیو میں دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو اس کمٹمنٹ کے ساتھ ایک ایسی ہستی کے یعنی کہ ڈیسیجن اور ایکشنز کے طور پر لینا چاہیے جو عام ایک وہ اس پہ نہیں تھا, یا ایک عام پریشر میں آ کے یا ایگوئزم میں ایسا یہ قدم نہیں اٹھایا تھا. ایک ویل تھاٹ تھرو ڈیسیجن تھا. سر اس سے پھر ہم کنکلوژن نکال سکتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی انجسٹس تو ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں, لیکن ہم خاموش رہتے ہیں, تو پھر ہم اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں ڈالیں گے؟ سر یہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں, اور یہی تو تاریخ کہنا چاہ رہی ہے کہ آپ اگر حسینی ہیں, حسین کہتے ہیں, تو صرف
اس میسیج کو زندہ کرو. اگر محرم منانا ہے تو اس کا اصل مدعا یہ ہے, نہیں تو صرف ایک کربلا اس کی لوکیشن معلوم ہونا کہ وہاں یہ کریکٹر تھے اور ایسا واقعہ ہوا, یہ نہیں ہے. واقعات تو خیر ہوں گے, اب ہمارا یہ ہے کہ ہم صرف مناقب, مصائب اور فضائل پہ آ جاتے ہیں, اور اصل جو مسائل ہیں اس کو ہائی لائٹ فوکس آن گوڈس فوکس آن. پرسپیکٹیو. یس, بالکل سر. سر بہت شکریہ ذاکر صاحب, آپ کی ایفرٹ کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اسپیشلی جو ہے ہمارے کہنے پہ اس کتاب کو پڑھی اور بہت اچھے سے ڈیپلی جو ہے پڑھا, اور ہمیں اس کو جو ہے پورا کتاب کے بارے میں ہمیں پتہ چلا. تھینک یو سو مچ سر, اور آڈینس کا بہت شکریہ. اور انشاءاللہ نیکسٹ ہمارے فیوچر پروگرامس کے لیے اپڈیٹ لینے کے لیے ضرور ہمارے انسٹاگرام ہینڈل پہ, پلس جو بھی یہاں پہ پروگرامز ہوتے ہیں اس کو ہم ریکارڈ کرتے ہیں اور یوٹیوب پہ بلتستان ریڈرز کے پلیٹ فارم پہ لگاتے ہیں. آپ اس کو فار ریفرنس پرپز, لرننگ پرپز ضرور آپ دیکھ سکتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ آڈینس. اور